السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم موجود ہیں ایک بار پھر گورنمنٹ شہدائے اے پی ایس میموریل ماڈل ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن میں جناب پرنسپل رانا عطا محمد صاحب کے ساتھ. آج سے کچھ عرصہ پہلے اسی چینل پر رانا عطا محمد صاحب نے ٹائم سکیل کے حوالے سے ایک بہت زبردست سیشن کیا، جس میں پنجاب کے تقریباً تمام ٹیچر حضرات جو تھے اس حوالے سے بہت زیادہ تشنگی محسوس کر رہے تھے کہ اس ٹاپک پر آج تک کسی نے اتنی سیر حاصل بحث نہیں کی. اور رانا صاحب نے اس میں ٹائم سکیل کے حوالے سے بتایا، اور پھر اس ویڈیو کی وجہ سے 16ویں اسکیل، 17ویں اسکیل، 18ویں، ایون کہ 21ویں اسکیل تک سب کو اس کا بینیفٹ ہوا. آج ہم اسی ٹائم سکیل کے حوالے سے اس کا پارٹ 2 پیش کر رہے ہیں. اس میں ابھی بہت سارے کویسچنز کچھ کمنٹس میں آئے اور کچھ ایسے کویسچنز ہیں جو ٹیچرز کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، تو آج ہم پھر بات کریں گے رانا عطا محمد صاحب سے ٹائم سکیل کے سیکنڈ پارٹ میں. جی سر، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر. یہ جتنی ہم نے پہلے جن باتوں کو ایکسپلور کیا ہے، کمپریہنشن دی ہے لوگوں کو، جو چیزیں ہم نے پہلے بتائی ہیں اس کے اوپر مجھے بھی بہت سے کویشچن آئے اور بہت سا مجھے ان کے ٹیلی فون کالز آئی اور فیس بک پہ بھی میسیج چھوڑے لوگوں نے، واٹس ایپ پہ بھی چھوڑے، ایس ایم ایس بھی آئے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں ان کویشچنز کو بھی ریفریش کر دوں اور آگے جو فردر اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم نے صرف ایک ریٹ کی تھی اور وہ ریٹ جو ہے وہ ملتان میں کامیاب ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے اس ریٹس کا سلسلہ جاری رکھا اور لاہور میں ایک ریٹ 58 لوگوں کے ساتھ کی، جس کو میں خود لیڈ کر رہا تھا. ویسے تو میں نے فیصل آباد سے علی رضا بھٹی صاحب کو نومینیٹ کیا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے ان کی کچھ اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ نہ آ سکے لاہور. تو پھر مجھے جو ہے وہ مین پٹیشنر بننا پڑا. 58 لوگ ہیں، جس میں لاہور کے سی او ہیں، کچھ لاہور کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، حافظ آباد کے سی او ہیں، اور اس طرح ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر شیخو پورہ ہیں. بہت سے نام ہیں اس 58 میں کہ جن کو ہم نے ریلیف لے کے دیا، اور ان کو جو فرسٹ ریلیف ملا، پراما فشائی ریلیف جو ملا، وہ یہ تھا کہ ان کی ریکوری سٹاپ ہو گئی. ریکوری سٹاپ ہونا ایک ٹوکن آف وہ ہوتا ہے، ٹوکن ہوتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بہت سٹرانگ فوٹنگ ہے. ٹائم سکیل پروموشن جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ریسٹوریشن اس کی طرف جا رہے ہیں. اب کلب کر دی گئی ہیں بہت سی ریٹیں، اور ان ریٹوں کو جب کلب کرنے کے بعد فائنل ڈسکشن ہوگی اور اس کے اوپر مائٹ بھی ایک وہ جو ہے بینچ بنا دیں کہ جی چونکہ اس وقت 6 ریٹس ہو چکی ہیں، 6 ریٹس کو سننے کے لیے ڈبل بینچ بھی بنایا جا سکتا ہے. تب جا کے یہ فائنلٹی پہ ڈیسیجن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے. لیکن بات جب میں کرتا ہوں بہاولپور کی، تو الحمدللہ ہمیں بہاولپور میں بھی ریٹ کے اوپر ریلیف ملا جو 22 لوگوں کا تھا. اس سے پہلے ہم نے ملتان میں جو ریلیف لیا تھا، الحمدللہ وہ چودھری اشفاق گجر صاحب کی ایفرٹ تھی. وہ بھی میرا نومینیٹڈ ملتان بینچ کے لیے چودھری صاحب تھے، جو 9 اضلاع میں سی او رہ چکے، ڈی او رہ چکے ہیں جنوبی پنجاب کے. الحمدللہ ادھر بھی ہمیں کامیابی ملی. اور پھر دوبارہ ہم نے جب لاہور ریٹ کی 58 لوگوں کی، اس میں ریلیف بھی الحمدللہ ملا، جس کے اندر نہ صرف ڈی او، ای ڈی او، سی او، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈی او اور سینئر ہیڈ ماسٹر، سینئر ایس ایس، سینئر جو ہیڈ ماسٹرز وہ، اور ایس ایس ٹی اس میں شامل ہوئے. 11 ایس ایس ٹی بھی اس میں شامل تھے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جی ہم نے سب کو ہم ساتھ لے کے چلے، بلکہ سو ایلیمنٹری کالجز کے لوگوں کو اگنور کیا جا رہا تھا، ان کا بھی ٹائم سکیل بھی ڈرا ہوا تھا. ہم نے ایلیمنٹری کالجز گکھڑ کے حافظ یوسف صاحب کو اس میں شامل کیا. تو اس طرح سے الحمدللہ ریٹس کا سلسلہ جاری تھا. اور کورٹ سمجھتی ہے پہلی ہی ہیئرنگ میں 2 سے 3 منٹ ہیئرنگ بھی نہیں ہوتی تو
اس کے اوپر جو ریلیف ہے آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ ایک ملتان میں ریٹ کی اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک لاہور میں ریٹ کی اور الحمدللہ جو پنڈی والی ریٹ ہے اس میں بھی ہمیں ریلیف ملا ہے. تو جو بعد میں ہم نے 17 لوگوں کی لاہور میں ریٹ کی اس میں بھی قصور کی سی او شامل ہیں, جو سہیوال کے سی او اس میں شامل ہیں اور وہ کنٹرولر ایگزامینیشن رہے ہیں وہ شامل ہیں, جو حفظ آباد کے ڈی او اور قصور کے ڈی او ہیں وہ اس میں شامل ہیں, اس میں ریٹائرڈ ڈی او شامل ہیں. ہم نے پھر دوبارہ الحمدللہ پبلک ڈیمانڈ کے اوپر, پبلک پریشر کے اوپر ہم نے دوبارہ ٹیک اپ کیا اس ایشو کو اور ابھی ریسنٹلی 2-3 دن صرف گزرے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ریلیف لے لیا. اور اب جو ہے جو کوشچنز آ رہے ہیں, بار بار کوشچن آ رہے ہیں اور بار بار یہ مکس اپ کر رہے ہیں دو ریٹس کو. ایک ریٹ وہ ہے جن کے 10 سال پورے ہوئے ہیں اور ان کو ابھی تک ٹائم سکیل نہیں دیا گیا. اس کا جو وہ فرسٹ پرنسپل ہے, فرسٹ لا ہے, جس کے اوپر مائل فاؤنڈیشن جو ہے, جس کے اوپر بیس کرتا ہے ٹائم سکیل پروموشن, وہ ہے 10 ایئر گڈ سروس ریکارڈ. بس یہی گورنر نے جو نکالا تھا نوٹیفکیشن وہ یہی تھا اور 52 ڈپارٹمنٹس کے لیے تھا جس میں جوڈیشری بھی ہے اور 52 ڈپارٹمنٹس نے ہی ٹائم سکیل دیا ہے. اگر یہ میں کہتا ہوں فیبریکیٹڈ ہے, یہ مینج ہے, یہ انجرڈ ہے, اس طرح سے کر کے صرف ایجوکیشن والوں کا روکا گیا ہے. سمپل 10 سال جب پورے ہوتے ہیں کوشچن یہ آتے ہیں کہ جی میں نے پیکج لیا ہوا, اب میرے کیا 10 سال ہو گئے, میں جا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, جا سکتے ہیں. سوال کا جواب یس میں ہے. اور اسی طرح سے ایس ایس ٹی جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے یہ پیکج لیا ہے اور پھر ہم نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے بینیفٹس, فائنینشیل بینیفٹس اور مولومنٹس لیے ہوئے ہیں. یعنی جو ان کو ملا تھا 3 اسٹیپ ان کی پروموشن تھی کہ ان کو 16 سے 17 ملے گا, 17 سے 18 ملے گا اور پرسنٹیج تھی. وہ بھی 3 ٹیئر سسٹم آف پروموشن تھا. وہ 3 ٹیئر سسٹم آف جو ٹیئر سسٹم تھا پروموشن کا ہی تھا. اس کے اندر بھی جس نے اپنے فیز میں 10 سال پورے کر لیے, جسے 16 سے 17 لیا, 10 سال ہو گئے تو وہ ٹائم اسکیل لے لے 18 کا. جس نے 17 سے 18 لیا اس کو 10 سال ہو گئے ہیں, وہ بھی لے سکتا ہے. اس طرح سے سم ٹائم ای ایس ٹی کہتے ہیں کہ ہمیں تو 16واں گریڈ مل گیا ہے اور 16 گریڈ ملے ہوئے کو بھی ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں. تو بالکل وہ ای ایس ٹی بھی اس کے اہل ہے کہ ان کا گریڈ جو تھا وہ 16 تھا, اب وہ 17 10 سال اگر پورے کر لیے ٹائمس کے 17 لے سکتے ہیں. ایک بات تو اور ہے کہ ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی کے لیے بھی اسٹرگل جاری ہے. غم سے چھوٹوں تو ادھر دیکھوں میں, دل کو رو لوں تو جگر دیکھوں میں. ابھی پہلے جو ہمیں غم لگا دیے گئے ہم اس سے نکلیں گے تو ہم ان کی طرف بھی دیکھیں گے. ہم پورے ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی کو بھی ٹائم اسکیل لے کے دیں گے. یہ بھی سرکاری ملازم ہے سر, یہ بالکل انہوں نے بھی سرکار کو 10 سال سروس دی ہوئی ہے. ہمارے ایس ایس ٹی تو بیچارے ایسے ہیں جنہوں نے 30 سال سروس دے دی ہے, 31 سال سروس دی ہے, تب جا کے ان کو ابھی ریگولر جو ہے وہ پروموشن دے رہے ہیں. تو جب وہ 3 سال انہوں نے دے دی ہے تو یہ انٹائٹلمنٹ ہے کہ 2 دفعہ مل سکتا ہے. ان کو تو 2 دفعہ ٹائم اسکیل میں دینا چاہیے. ہماری دلی دعا ہے, ہماری کوشش ہے, ایفرٹ ہے. تو سر یہ 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ اگلے 10 سال اگر آپ پورے کرتے ہیں پھر اگلا ٹائم اسکیل آ جائے گا. ہاں جی, لیکن اس میں آگے کچھ پروویژنز ہیں, اس کو ہم ابھی نہیں کرتے کہ اگر اس کا پروموشن چینل کمپلیٹلی بلاک ہے صحیح اس صورتحال میں صحیح, لیکن اگر کمپلیٹلی بلاک نہیں ہے, وہ آگے پروموٹ ہو رہا ہے پھر نہیں. ہاں جی, تو اس صورتحال میں نہیں. ٹھیک سر. تو 2 ٹائم بھی یہ مل سکتا ہے. اچھا سر, یہ پھر اور دیکھیں یہ ہمارے کچھ سپرنٹینڈنٹس کلرکس جو جن کی اپگریڈیشن ہوئی وہ سپرنٹینڈنٹ بن گئے, ان کو ایکسٹرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا دیا گیا. تھے تو وہ کلرک, وہ بھی چونکہ اسکیل 16 میں جا چکے ہیں. اگر ان کا وہ اسی اسٹیج کے اوپر 10 سال ہو گیا ہے, اپگریڈیشن پہ 10 سال ہو گیا, تو وہ بھی اسکیل اگلا جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. یہ ساری باتوں کے باوجود, ان ساری ریٹس کے باوجود جو 6 ریٹس ہم نے کی ہیں, 6 ریٹس میں ہی ہماری کامیابی ہوئی ہے. اب ہم ایک پروگرام بنا رہے ہیں کہ اگر پرنسپل سیٹ لاہور کی ہوتی ہے, لاہور کی پرنسپل سیٹ کے اوپر اگر ریٹ کی جائے تو پورے پنجاب کے بینچز کی ایک جگہ پہ ہی ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے
کہ جب ہم نے سب ٹریڈ شامل کر لیے ہیں، جس میں ایلیمنٹری کالجز ہیں، جس میں ڈپٹی ڈی او ہے، ڈی او ہے، اے ای او ہے، ایس ایس ٹی ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں، سینئر ہیڈ ماسٹر ہیں، سینئر ایس ایس ہیں، ایس ایس ہیں، ٹرپل ایس ہیں، 19 گریڈ کے ایس ایس ہیں، اور پھر پرنسپلز ہیں 19 گریڈ کے، 20 گریڈ کے پرنسپلز ہیں، اور یہ تمام لوگوں کو جب ہم نے شامل کیا تو کوئی ایسا ہم نہیں چاہتے کسی ایسی اپنے پارٹ کو جو ایس سی ڈی کا پارٹ ہو، وہ کلرک ہو، وہ میں کہتا ہوں لیبارٹری وہ جو لائبریری انچارج ہوتا ہے وہ ہو، لائبریرین جو ہوتا ہے وہ ہو، کوئی بھی وہ کیوں نہ ہو، 80 ٹیچرز کیوں نہ ہو، جو بھی اس پیریفری میں آتے ہیں، جو بھی اس وہ سرکل میں آتے ہیں، اس جورسڈکشن میں آتے ہیں، ہم لاہور سے ان کی ریٹ کریں گے، اور لاہور پرنسپل سیٹ ہے، اور ان کی اتھارٹی ہے اس کورٹ کی کہ وہ پورے پنجاب کی ریٹس کو ایک جگہ لے سکتا ہے۔ ایک تو ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں، 7 پٹیشنرز آ بھی چکے ہیں، اور وہ شکوے کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں شامل کیا۔ اب ہم ہر ایک کو جو ہے وہ فون تو نہیں کر سکتے، ہمیں کیا پتا کہ لوکل اسٹینڈائی کون بنتا ہے، کس کے جو 10 سال پورے ہوئے ہیں ہمیں کیا پتا، وہ خود بتائے گا تو تبھی ہے۔ اور وہ جو ہوتا ہے کہ جب کوئی آ کے ایکوٹی کے لیے، انصاف کے لیے آتا ہے تو ملتا ہے، اگر انصاف کے لیے کوئی آیا ہی نہ تو اسے ججز گھر جا کے تو دینے کے یہ تو ان کو نہیں اتھارٹی، وہ گھر جا کے دروازہ نوک کر کے پوچھیں کہ جی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں نے کرنا ہے اور یہ جسٹس آپ کے ساتھ ہو۔ جو لوگ کہیں گے آئیں گے 2 طرح کی ریٹوں میں، جن کو ٹائم اسکیل نہیں ملا ہوا وہ بھی ریٹ ہماری قائم ہے، اور وہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں جسٹس امیر حسین بھٹی اس کے پاس چل رہی ہے، جن کے 10 سال پورے ہوئے اور ان کو نہیں ملا۔ اور دوسرے جو 6 ریٹس ہم الحمدللہ 6 ریٹس میں ہم نے کامیابی کی ہے، وہ ہے ٹائم اسکیل پروموشن جن کو دی گئی تھی ان سے واپس لی گئی ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق 900 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو ڈی پی آئی نے، ایلیمنٹری کالجز نے، اور ڈی پی آئی ایلیمنٹری نے اور قائد نے مل کے جو دیا ہے، یہ تقریباً 900 سے زیادہ ہیں۔ اور ایس ایس ٹی جو ہیں وہ 36 اضلاع میں، ان کی گنتی میرے پاس نہیں ہے، وہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جن کو ایس ایس ٹی کو دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح آئی ٹی ٹیچرز ہیں جو بھی اس سے ریلیونٹ ہیں، وہ اگر ہم سے رابطہ کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کوشش کر کے کورٹ آف لاء میں جائیں گے، ہم کورٹ آف لاء کا دروازہ نوک کریں گے، اور انشاءاللہ جب 6 پریزیڈنٹس بن چکی ہیں، 6 ریلیف مل چکے ہیں، تو 7th ریلیف کیوں نہیں ملے گا؟ یہاں تک اب وہ کورٹ آف لاء کہتی ہے کہ ان ریٹس کو کلب کر دیا جائے۔ لکھا انہوں نے if the petitioner may like to apply Chief Justice for the club of the writs in the different court of law, in the different benches of the law, that's Bahawalpur, that's Multan, Lahore, and even in Rawalpindi. If a petitioner may like to put a application to the Chief Justice, then Chief Justice will club all these writs so that the decision may be adjudicated, and the final decision may be approached, that the finality about the time scale promotion. Yes, inshallah اللہ کے کرم سے فنالٹی ہمارے ہی بہت زبردست سر، اور یہ ٹائم اسکیل پروموشن انشاءاللہ ضرور ملے گا جانے نہیں دیں۔ سر۔ if anybody wants to contact you, if you may you please share your phone number, sir. Share your phone number on this video, sir. عطا محمد میری فیس بک ہے، میں نے اس کے اوپر پاس پنجاب کے اوپر اپنا فون نمبر شیئر کیا ہوا ہے، لیکن ایون دین میں دوبارہ اس کو یہاں بول دیتا ہوں، 033 43 42 5602۔ ریپیٹ کرتا ہوں، 2 لفظ کے ساتھ کر رہا ہوں، 033 43 42 5602۔ SMS اس کے اوپر کیجیے، ٹیکسٹ میسیج کریں، واٹس ایپ ہزاروں کے حساب سے مجھے آئے ہوتے ہیں، میں واٹس ایپ نہیں دیکھتا، میرا فون سٹک ہو جاتا ہے،
کوشش کریں مجھے ٹیکسٹ میسیج کریں یا پھر مجھے کال کریں. ٹائم کوئی بھی ہو, میری بہت مصروفیت نہ ہو تو ایسی صورتحال میں بعض اوقات میں کال نہیں سنتا, لیکن 99% یہ چانس ہوتا ہے کہ جو کال آ رہی ہے بے شک وہ کسی نمبر سے بھی آ رہی ہے, فیٹڈ ہے یا ناٹ فیٹڈ ہے, الحمدللہ میں کال سنتا ہوں اور مشاورت بھی دیتا ہوں, گائیڈ بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ میری کوششیں جو ہیں, جو ایفرٹ ہے, ان کو قبول کر لیں آمین, اور آمین. اللہ راضی ہو جائے. Really, sir. You are working hard, and you have been. I've been seeing that you have been working very hard for the benefit of teachers, even for the benefit of other teachers who are not matched to your scale. And I hope and I pray, sir, inshallah, may Allah help you in this regard, and may Allah make you more powerful to lead the teacher in a very effective way. Thank you, sir. The motto of my life is also this one: to serve the humanity. MashaAllah, Is the motto of my life. MashaAllah, sir. Thank you very much, sir. We have a very good meeting, sir. Thank you very much. امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایون کہ آپ نے ایگزامپلز بھی دیں کہ کن کن لوگوں کو مل چکا ہے, اور اس لیے لوگوں کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بڑا انکریج کیا ہے, اور امید ہے انشاءاللہ یہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے, اور آپ کی انکریجمنٹ, آپ کا ایفرٹ انشاءاللہ یہ اسی طرح اور مزید بڑھتا رہے گا. تھینک یو ویری مچ, سر. السلام علیکم. Thank you.